بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین ہوں۔ میں کنسلٹنٹ ری ہیبلیٹیشن میڈیسن فزیشین ہوں اور میں وارث شاہ کینسر سروسز ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میری اس نشست کا مقصد آپ کو ری ہیبلیٹیشن میڈیسن جو کہ ایک نسبتاً نیا شعبہ میڈیسن ہے، اس کے بارے میں کچھ آگاہی دینا ہے۔ ری ہیبلیٹیشن جیسے کہ اور بہت سارے شعبہ ہے زندگی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح میڈیکل ری ہیبلیٹیشن بھی ایک اہم شعبہ ہے میڈیسن کا، جس میں ری ہیبلیٹیشن سے مراد ہے بحالی، یہ بحال کرنا کسی بھی ایسی صورتحال میں کوئی شخص یا کوئی لوگوں کا ایک خاص گروہ جو متاثر ہو، اس کو ان کی پہلے والی حالت میں لے کے آنے کا نام ری ہیبلیٹیشن ہے۔ میڈیکل ری ہیبلیٹیشن سے مراد ایسی تمام بیماریوں سے متعلق علاج ہے جن کے کچھ نہ کچھ اثرات انسانی جسم کے اوپر رہ جاتے ہیں، اور وہ اس کے تمام زندگی کے افعال کو متاثر کرتی ہیں۔ ان کے علاج سے متعلق جو میڈیسن کی برانچ ہے، اس کو میڈیکل ری ہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ ری ہیبلیٹیشن میڈیسن کا ایک نسبتاً نیا شعبہ ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس میں زیادہ ترقی ہوئی، جبکہ جنگ عظیم کے بعد بہت سارے لوگ جو کہ متاثرین تھے، ان کی جسمانی معذوری اور اس سے متعلق جتنے بھی معاملات تھے، ان کی بحالی کے سارے چیزوں کو ایڈریس کیا گیا۔ وہ ری ہیبلیٹیشن میڈیسن کے شعبے میں تمام چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ ری ہیبلیٹیشن میڈیسن جو ہے، اس میں ٹریٹمنٹ، علاج اور تشخیص دونوں شامل ہیں۔ میں ذاتی طور پہ چند ایریاز میں مہارت رکھتا ہوں، جس میں نیورو ری ہیبلیٹیشن، الیکٹرو ڈائگنوسس، ریمیٹولوجی اور ریمیٹولوجیکل ڈیزیزز اور پین مینجمنٹ ہیں۔ آج میں آپ کو ریمیٹولوجیکل جو ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ریمیٹولوجی اور اس سے منسلک جو ڈیزیزز ہیں، وہ بیماریاں جو ہیں، وہ جوڑ، ہڈی اور پٹھوں کی بیماریاں جو ہیں، وہ ساری ریمیٹولوجیکل ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ آج کی نشست میں ریمیٹولوجیکل ڈیزیزز کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ریمیٹولوجی میڈیسن کی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ جوڑوں، ہڈیوں اور پٹھوں سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کی تشخیص اور ان کے علاج سے متعلق ہے۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی کے تمام مسائل، باڈی کے تمام، جسم کے تمام جوڑ اور پٹھے جو ہیں، ان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ ساری ریمیٹولوجی میں آتی ہیں۔ اور آج کل بہت زیادہ ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ بنیادی طور پہ ریمیٹولوجی کی جو بیماریاں ہیں، ان کو ہم دو طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی بیماریاں ہیں جن میں جوڑوں کی سوزش اور ان کے اثرات باقی جسم پہ ہوتے ہیں، اور دوسری جو ہے جس میں صرف جوڑوں کے مسائل ہوتے ضرور ہیں، لیکن اس میں ان کے باقی جسم پہ ان میں سوزش نہیں ہوتی، اور ان میں باقی جسم پہ اس کے مضر اثرات نہیں ہوتے۔ آج ہم جو پہلی قسم ہے، جس میں جوڑوں پہ سوزش اور اس کے مضر اثرات جسم کے باقی حصوں پہ نہیں ہوتے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے مشاہدے میں جو چیز آتی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں، خواہ وہ گردن کے درد کی شکل میں ہوں یا کمر کے درد کی شکل میں ہوں۔ گردن کی درد آج کل کم و بیش ہر کسی کا مسئلہ بن گئی ہے، کیونکہ ہماری
زندگی کے روزمرہ کے معمولات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں گردن پہ غیر ضروری دباؤ اور اس کی وجہ سے گردن کے جو درد اور اس کے جو نسوں کے مسائل ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جب سے کمپیوٹرز پہ لوگوں نے کام بہت زیادہ شروع کر دیا ہے, یا ڈرائیونگ آورز جن لوگوں کے بہت زیادہ ہیں, یا جو گردن جھکا کے جو کام کرتے ہیں, ان میں گردن کی درد اور اس سے متعلقہ مسائل بہت زیادہ ہیں. گردن کی درد بعض اوقات بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس کی بازو میں بھی ریڈیٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے بازو میں اور ہاتھ تک میں شدید درد کی صورت نکل آتی ہے. تو ان سب گردن کے جو مسائل ہیں ان کا ہمارے پوسچر اور ہماری جو روزانہ کے ہمارے معمولات ہیں, جو ہمارا لائف سٹائل ہے, ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو ہماری ریہیبلیٹیشن میڈیسن میں اس چیز کو, یا رومیٹولوجیکل جو ہمارے کلینکس ہیں ان میں ہم اس چیز کو نہ صرف تشخیص کرتے ہیں بلکہ اس کا مکمل علاج کرتے ہیں, جو کہ دوائیوں, فزیوتھیراپی اور لائف سٹائل چینجز پہ مشتمل ہوتا ہے. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہے وہ کمر کا حصہ ہے, اس میں بھی درد جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. کمر کے جن لوگوں کا زیادہ بیٹھنے کا کام ہے, خاص طور پہ بینکرز یا کمپیوٹر آپریٹرز یا ڈرائیورز, ان کو کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے, اور بعض اوقات یہ درد اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ شیاٹیکا یا ارک النساء کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ یہ بیماری کو شروع ہی میں پکڑا جائے, ورنہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات نوبت آپریشن تک آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پہلی کیٹیگری کے جو رومیٹولوجیکل مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ کندھے کا جام ہو جانا بھی ہے. کندھے کا جام ہو جانا, یا جس کو ہم فروزن شولڈر کہتے ہیں, یہ کافی عام بیماری ہے اور اس میں شدید درد ہوتا ہے اور کندھے کی حرکت بری طرح متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کپڑے بدلنا, نہانا دھونا اور اپنے دیگر معمولات سر انجام دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے شولڈر کے جام یا فروزن شولڈر کے لیے بھی ہم یہاں پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں فزیوتھیراپی ہے, انجیکشنس ہیں, اس کی ایم یو ایز ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شولڈر کے جیم ہونے کے معاملات جو ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کونی کا درد یا ہاتھوں کے درد کے جو مسائل ہیں یہ بھی ہم اس میں ریمیٹولوجیکل جو کلینکس ہیں یا جو ریمیٹولوجی ڈیزیزز کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم اس کا علاج کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ زیادہ کامن نہیں ہے بنسبت پہلی کیٹیگری کے, اس میں وہ تمام بیماریاں شامل ہیں جن میں جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے اور باقی اس سوزش کی وجہ سے باقی جسم پہ اس بیماری کے مضر اثرات ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز گینٹھیا ہے. گینٹھیا جس کو ہم رومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ بڑا خوفناک مرض تھا, ابھی بھی یہ کافی شدید مرض ہے, لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنس آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو بڑا اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں. اس بیماری کو ہم کیور تو نہیں کر سکتے لیکن اچھی دوائیوں کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے اس کی تشخیص, اس کی فزیوتھیراپی, لائف سٹائل موڈیفیکیشنز, ڈائٹری ایڈوائس اور دوائیاں اور اس کی مانیٹرنگ, یہ سارا کچھ ہم اپنے رومیٹولوجی کلینک میں کرتے ہیں. تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ایک بڑا معذور کر دینے والا مرض ہے, لیکن اگر شروع سے ہی جب کہ جوڑ ابھی بری طرح متاثر نہ ہوئے ہوں, اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ مل جائے اور اچھی دوائیوں کا کور مل جائے تو ہم جوڑوں کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح سوزش والے جس میں جو کیٹیگری ہے جس میں جوائنٹس میں سوزش ہوتی ہے اور اس کے مضر اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں, ان میں ایک اور بیماری ہے جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں. گاؤٹ بھی کافی کامن ہے. گاؤٹ میں
یورک ایسڈ کرسٹلز جو ہیں وہ جوائنٹ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جوائنٹ میں سوزش ہو جاتی ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ہماری باڈی میں نارملی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جتنا پیدا ہوتا ہے اتنا خارج بھی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں گاؤٹ ہوتا ہے ان میں یا تو یورک ایسڈ صحیح طرح سے خارج نہیں ہوتا یا بہت زیادہ بنتا ہے، یا پھر ہم کوئی دوائیاں ایسی استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کا جسم سے اخراج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ وجہ کوئی بھی ہو، یہ جوڑ کے خاص طور پہ پاؤں میں انگوٹھے میں یا ٹخنے میں یہ گاؤٹ کا حملہ ہوتا ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے باقی جسم پہ بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو کہ بخار کی صورت میں اور جو ہے وہ جسم کی دکھن اور اس طرح کے مسئلے میں ہو سکتے ہیں۔ گاؤٹ ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا علاج بھی ہم اپنے رومیٹولوجی کلینک میں کرتے ہیں، اور اس میں اگر دوائی اور مکمل غذا اور لائف سٹائل کو ماڈیفائی کیا جائے تو ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جوڑوں کی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ سکن یا جلد کے مسائل کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں سے ایک سورائسس ایک بیماری ہے جس میں جلد کے اوپر کافی زیادہ سکیلز یا جیسے سکن جو ہے وہ بہت ریڈ ہو جاتی ہے اور اس پہ سکیلز بن جاتے ہیں، اس کو سورائسس کہتے ہیں۔ سورائسس میں جوڑ جو ہیں وہ کافی متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس میں نہ صرف سکن کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ جوڑوں کا علاج بھی ہم اپنے ریومیٹولوجی کلینک میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مرض ہے جس کو ہم اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں۔ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس میں کمر کی جو حرکت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا پوسچر جیسے کویسچن مارک ہوتا ہے اس کی طرح کا پوسچر بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آج کل بڑی اچھی دوائیاں اور ایکسرسائز اور سوئمنگ اور لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہم ایڈوائز کرتے ہیں، جس سے اس کا مکمل علاج تو اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اور جو اہم بیماری ہے وہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہڈیوں کا بھربھراپن، جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ آسٹیوپروسس عورتوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کی وجہ ایک تو ہماری خواتین جو ہیں وہ دھوپ میں نکلنے سے گریز کرتی ہیں، کیونکہ اس کاسمیٹیکلی یا اس میں رنگت کے جو ہے وہ جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، یا اگر وہ دھوپ میں نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ سن بلاک لگا کے نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہڈیوں میں مناسب کیلشیم پورا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا یا ان کے معمولی سی ضرب کے ساتھ ٹوٹنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ خواتین میں جب تک ان کا ماہواری اور یہ نظام چلتا رہتا ہے اس وقت تک وہ آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کے بھربھرے پن سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن جو ہی یہ ماہواری کا نظام بند ہو جاتا ہے یا مینوپاز آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آسٹیوپروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آسٹیوپروسس میں ہلکی سی ضرب سے یا ہلکے سے گرنے سے یا ہلکی سی چوٹ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس آج کل بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں اور سپلیمنٹس آ گئے ہیں، اور پراپر ایجوکیشن اور لائف سٹائل ماڈیفکیشن اور ایکسرسائز کے ساتھ ہم آسٹیوپروسس کو کافی حد تک کیور کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک لے آؤٹ تھا جو کہ ہم اپنی ریمیٹولوجیکل سروسز میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی ضرورت محسوس ہو دونوں کیٹیگریز جو ریمیٹولوجیکل ڈیزیزز ہیں جن میں جوائنٹ کی سوزش اور بغیر سوزش کے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گردن کے مسائل، شولڈر کے مسائل، گینٹھیا، شیاٹیکا، ارکن النساء، آسٹیوپروسس یا گاؤٹ، ان میں سے کسی بھی مسائل کا سامنا ہو تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔